السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو پہلا حصہ تو بڑا دلچسپ رہا اس گفتگو کا، تو آج یہ اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور امید ہے کہ آج بھی ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر دو لوگوں نے بڑا اثر ڈالا۔ ایک وہ شخص جو ان پڑھ تھا اور گاؤں میں کوئی بھی اس کے اسکول نہ تھا، اس نے اپنی زمین دے کے، اپنا پیسے دے کے، اپنا خرچ کر کے وہاں پہ پہلا اسکول بنایا علاقے کا۔ اور دوسرا وہ شخص آپ کے والد مرحوم جناب عبداللہ اصلاحی صاحب، جو اسی اسکول میں پڑھے تھے اور اس کے بعد پہلے اسکول کے پہلے ٹیچر بھی بنے، گاؤں کے پہلے ٹیچر بنے۔ وہ میں نے کہیں جملہ پڑھا تھا، بہت مجھے پسند ہے وہ جملہ، کہ ایک سیب میں کتنے بیج ہوتے ہیں یہ کوئی بھی گن کے بتا دے گا، لیکن ایک بیج سے کتنے سیب نکلیں گے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سیب، بیج، درخت، بہت سارے سیب، بہت سارے سیب، بہت سارے بیج۔ تو یہ وہی ہے جو کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو وہ جو پہلے جو صاحب سے زندگی میں آپ کی آئے اور جو دوسرے آپ کے والد مرحوم جو تھے، یہ دونوں تو وہ صحیح معنی میں کہوں گا کہ وہ جگنو تھے، جنہوں نے وہاں پہ اندھیرے کے اندر ایک، اور جگنو کا مسئلہ یہی ہے کہ تاریخیاں جتنی مرضی ہو جائیں جگنی کی روشنی دور سے آتی ہے۔ چلیے میں آپ سے سننا اور میں آپ کو سنانے بیٹھ گیا ہوں، آگے بتائیے تھوڑا سا کالج لائف وغیرہ میں گئے تو کیا رہا؟ اس کے بعد پھر میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ گاؤں کی ہے، جی، وہیں پر حاصل کی، اسی اسکول میں، اسی انوائرمنٹ میں۔ اور اس کے بعد پھر 9th-10th کے لیے گاؤں کا جو ایک ماحول تھا وہاں سے نکل کے، سائنس کی ایجوکیشن نہیں تھی تو اسکردو سٹی آ گئے، اچھا، ڈسٹرکٹ جو ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایلیویٹ ہو گئے آپ؟ ہاں، یعنی مہاجرت اختیار کی تعلیم کے لیے، بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوگی چھوٹا علاقہ چھوڑ کے باہر جانے کا۔ اور میں اس میں ہمیشہ ایک چیز مجھے یاد آتی رہتی ہے، جب میں گاؤں میں تھا تو ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، پھر پہاڑ کے درمیان سے جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اس کے نیچے آبادی ہے۔ جی جی جی، اور یعنی پہاڑ ہوں اور پہاڑ کے ساتھ ہی درمیان میں چشمہ، پھر اس سے نیچے سارا سرسبز، جی جی، اور پھر آگے دریا ہے۔ تو بہت ہی ایک خوبصورت علاقہ ہے، دریا، پھر پہاڑ، اور پھر بالکل صاف آسمان۔ تو اس میں ہمارے ہاں برف بہت پڑا کرتی تھی ان دنوں۔ تو میں ہمارے گاؤں کے گھر کے ساتھ ہی ایک غار تھا، اس غار میں جا کے سردیوں میں، غار میں برف نہیں ہوتی تھی تو وہاں جا کے میں پڑا کرتا تھا۔ تو مجھے یعنی دو منظر بہت یاد آتے تھے، اور مجھے اس سے باہر کی کوئی دنیا میری نہیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ گرمیوں میں جب وہ پورا سرسبز ہوتا تھا، جی جی، اور پھر نیلا آسمان اور اونچے پہاڑ، پہاڑوں کے اوپر سبزہ۔ ویسے آپ کے فالوورز کی بہت بڑی تعداد ہے، خصوصاً الہجرہ اسکول زیارت کے لوگ، اب ڈیرہ غازی خان کے لوگ، اور یوں بھی آپ کو کافی لوگ جانتے ہیں۔ شاید ان میں سے کئیوں کو، کم سے کم آج تک مجھے بھی یہ بات فہم تھی کہ اتنا آسان نہیں تھا یہ سفر، نہیں، غاروں میں بیٹھ کے پڑھا ہے آپ نے یہ، الحمدللہ۔ اور جو آپ نے بات کی نا فطرت کی، تو میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ آدمی جتنا فطرت سے قریب ہوتا ہے اتنا وہ تصنع سے دور ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس کے اندر ایک سچائی اور حقیقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ بچوں کو دیکھ لیں، یہ چھوٹے بچے جب فطرت سے قریب ہوتے ہیں کتنے سچے، کتنے کھرے ہوتے ہیں، وہ تو بس ایک خرابی بڑے آتے ہیں وہ۔ چلے تو غاروں سے پڑھ کے آپ وہاں سے نکلتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ دنیا ہے، یعنی اس سے بڑی حسین دنیا تو شاید تھی نہیں۔ لیکن وہاں سے نکل کے جب باہر آیا، دو چیزیں، ایک گرین، وہ باہر کا سیزن، باہر میں بھی جب پھول کھلتے تھے، کیا بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک نقشہ کھینچ دیا۔ ہاں، میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کی ایک وہ خیالی جو تصویر ہے جو میرے خیالوں میں ہے وہ شیئر کروں۔ تو اس کے بعد پھر سردیوں میں وہ پورا علاقہ برف کی چادر سے ڈھک جاتا تھا، تو اس میں غار میں بیٹھ کے سوچنا، گرمیوں کا سوچنا کہ یہاں باہر آئے گی، یہ چیزیں بہت خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو اللہ رب العزت نے مواقع دی ہے۔ اندر ڈر نہیں لگتا تھا؟ روشنی تھی، اندھیرا تھا؟ روشنی ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، وہ بالکل۔ اور زیادہ وقت تنہائی میں پڑھتا تھا اکیلا اپنی کتابیں لے جا کے پڑھتا، مراقبہ کہوں جو اپنی ذات کو تلاش کرنے کے لیے۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ مجھے بھی کوئی غار مل جائے انشاءاللہ، لیکن اب عمر 70 سال کی ہوگی، نہیں، روڈ پہنچ گیا ہے اب تو، پہلے تو پہاڑوں میں نہیں تھا، ابھی روڈ۔ کبھی اگر جانا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں غار ضرور دیکھوں گا جہاں سے برادر عبدالرحمن عثمانی پڑھ کے نکلے۔ جی ہاں، تو وہ چیزیں تھی۔ اب اللہ کے احسان ہے، میں دیکھتا ہوں اب وہ چیزیں یاد آتی ہے۔ جی جی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے لیے جو کام کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے،
اس کے لیے پھر میری جو ایجوکیشن ہے وہ لاہور میں رہی. میں نے انٹرمیڈیٹ لاہور سے کیا, میٹرک, انٹرمیڈیٹ, آنرس اور بی اے آنرس کے بعد پھر جو ماسٹرز ہے وہ بھی کیا. پھر ایجوکیشن میں کمپلیشن کے بعد پھر اللہ نے موقع دیا مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن میں ہی کام کرنے کا. جی وہ الحمدللہ تو وہ میری ایک کیریئر کی جو سب سے بڑی, وہ جو آدمی کا جو مزاج, وہ کہتے ہیں نا, ایک میں چھوٹی سی ہم قطع کلامی ہو رہی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ جو تمہارا شوق ہے اگر تم اس کو اپنا پروفیشن بنا لو تو ساری عمر زندگی نوکری کی لعنت سمجھ جاتے ہو. تو چونکہ تعلیم آپ کا شوق تھا, آپ نے بڑوں کو دیکھا اور آپ نے اسی کو اپنے اوپر لایا, بہت بڑی بات ہے یہ. الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے پھر ریڈ فاؤنڈیشن میں مجھے اپرچونٹی ملی, اس میں ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. میرے اساتذہ, میری اسٹوڈنٹ لائف میں نے اپنے ایک کزن سے خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ کرے مجھے اپنی کیریئر میں بڑی عمر کے اساتذہ ملیں جن سے میں سیکھوں. تو بعد میں ایک بار وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے فلاں موقع پہ آپ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا تھا, آپ اسی ماحول میں ہیں. اور اللہ کا فضل رہا, یعنی اساتذہ سے سیکھنے کو ملا, اور ان میں سے کچھ پروفیسر محمد خان منہاس صاحب تھے, ڈاکٹر فسحات علی خان صاحب تھے, محمود احمد صاحب ریڈ فاؤنڈیشن کے. جی میرے خیال ابھی تک ہے نا. جی محمود صاحب ہیں. اور اسی طرح ریڈ فاؤنڈیشن پورا کشمیر کے اندر اسکولوں بہت بڑا ایجوکیشن کا نیٹ ورک بنا دیا. شاید ہمارے یہاں جو ہے نا محکمہ تعلیم کے اتنے بڑے نیٹ ورک نہیں ہوتے ہیں صدر پنجاب میں یا دوسری جگہ پہ جتنا انہوں نے اپنے کشمیر پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کشمیر میں آیا. اور کشمیر کا علاقہ جو ہے نسبتاً خاصا پڑھا لکھا علاقہ ہے, بہت زیادہ ایجوکیشن میں لٹریسی اور ایجوکیشن میں پورے پاکستان سے آگے ہے. اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تعلیم میں اتنا آگے ہونے کی وجہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ ہے کہ وہاں پہ نقل مافیا کا اتنا کوئی کلچر نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل نہیں ہے وہاں پر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ, کشمیر کے لوگ, بلتستان کے لوگ, وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایسا ہی بہت بڑا. جی. اور پھر جو سوسائٹی ہے اس میں بزرگوں کا جو اثر ہے بچوں کے ساتھ, ان کے انٹریکشن بہت زیادہ, بانڈنگ جو ہے بزرگوں کی اور نئی نسل کی ہے. اور پھر جو تربیت ہے, ایک تو ہے اسپوکن آپ بتاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں. اس ہمارے سوسائٹی میں بزرگوں کے احترام اور ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل تھا وہ بہت زیادہ. یہ آپ نے ایک بڑی عجیب بات کی, اور میرے ذہن میں اکثر یہ سوالات اٹھے ہیں یہ, اور شاید آپ مجھے یاد ہو سکے کہ کشمیر میں جو یہ آپ بتاتے ہیں بانڈنگ ہے بزرگوں کی اور بچوں کی, اور تعلیم کی طرف سے محبت. ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کشمیر کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ یورپ میں مائیگریٹ کر گئے, برطانیہ میں, برمنگھم میں, یہاں, اور وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں پہ ان کے گھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کا سورس آف انکم ہے. اس کے باوجود یہ بانڈنگ کیسے قائم رہی, یہ علم کی محبت کیسے رہی اس کلچر میں, جبکہ باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا برمنگھم میں کما رہا ہے اور بیٹے یہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے ایک تو جہاں بہت زیادہ پیسے آئے ہیں وہاں کے حالات تو تھوڑے سے مختلف ہیں, ایکسیپشنز ہوتی ہیں. لیکن محنت مزدوری کے لیے جو لوگ گئے ہیں یہاں پر گلف میں موسٹلی, یورپ والوں کے اثرات تھوڑے سے ذرا وہ ایڈوانس ہیں, لیکن گلف سائڈ پہ گئے یا باقی جگہوں پر ان والدین کے بچے پیچھے انہیں بھی احساس ہے کہ کس طرح کی مشقتوں میں ہیں ہمارے والدین, اور بھائی ہمارے کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ان میں نسبتاً جو ایک اخلاق, آداب اور تعلیم سے محبت وہ زیادہ ہے. یورپ کی سائڈ پہ جو گئے ہوئے ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں آگے ہیں, معاش کی آسودگیاں ہیں, اور اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہے کہ اوپننس زیادہ ہے. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اور لیکن بہرحال پھر بھی ایک بڑی غنیمت ہے, کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے ایون بڑے بڑے شہروں میں, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا اسکول ہو, 50-60 ہزار روپے اس کی فیس ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ایک اسٹیٹس معلوم ہوگا لوگوں کو, ہم 4 بچوں کی 3 لاکھ روپے مہینہ فیس دے رہے ہیں. وہ بانڈنگ نہیں ہے لوگوں میں. اس کے بعد ایک ڈسکنیکٹ ہے, اور یہ ان کی بھی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کوچنگ سینٹر میں پڑھوا دے اس کو, یہ کہ پرسنٹیج اچھی آ جائے اس کی ہے. ان کو یہاں کراچی کے اندر لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہے کہ وہ پرسنٹیج کہیں سے بھی آ جائے جس سے میڈیکل اسکول میں, کالج کو اگر داخلہ مل سکے. تو چلیں گفتگو بڑی طویل ہو رہی ہے, اور آپ کے ساتھ تو ایمانداری کی بات ہے کہ دل میرا چاہ رہا ہے کہ پورا دن گفتگو کرتا رہوں, لیکن وقت کی بھی محدود ہے. کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو بہت انسپائر کیا اور لائف کے اندر؟ میری لائف میں پہلی تو میں نے ذکر کیا مرحوم میرے والد صاحب اور میرے تایا, جی,
میرے تایا مرحوم بھی ایک استاد تھے ہمارے ہی گاؤں کے اسکول کے، اور وہ ان کی جتنے شاگرد ہوتے تھے ہر شاگرد کو پورے گھر سے وہ جانتے تھے، یعنی جو بھی نیا ان کا شاگرد آتا ان کے ساتھ وہ وقت گزارتے، ان کے گھر کے حالات پوچھتے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح کے ہے۔ اپنی پیریڈ کے 5 منٹ وہ رکھا کرتے تھے، اور رکھ کے یعنی روزانہ کسی ایک بچے کو پورا جانتے تھے وہ، اس بچے کی تعلیم پہ یعنی اپنی پیریڈ کے 5 منٹ 4-5 منٹ وہ فارغ رکھتے اور ان کے ساتھ وقت لگاتے۔ تو جو ان کے ساتھ بونڈ تھا استاد اور شاگرد کا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا ایسا جو ان کے دلوں میں بستے ہوں استاد۔ جی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر وہ خبر خیریت لیتے، یعنی گھر کو پوری طرح وہ جانتے تھے کس حال میں۔ پاکستان میں علم کی تباہی جو بہت بڑی آئی کہ 70s میں جب علم کو نیشنلائز کیا گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں راولپنڈی کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا، مولانا عبدالجبار غازی صاحب کا قائم کیا ہوا، پھر بعد ان کے بیٹے اس کے ہیڈ ماسٹر بنے تھے۔ کیا ماحول تھا، کیا تعلیم تھی، کیا تربیت تھی۔ جب نیشنلائز ہو گیا تو اس کا جو بیڑا غرق ہوا۔ میں ایک دفعہ گیا اپنے ہیڈ ماسٹر سے ملنے کے لیے، تو میں نے کہا بھائی جان، ہم لوگ اپنے ہیڈ ماسٹر کو بھائی جان کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی جان یہ اسکول وہ اسکول نہیں لگ رہا جو ہم نے دیکھا تھا کبھی۔ اساتذہ کا جو احترام دیکھا تھا، وہ ساتھ بیٹھتے سب کچھ تھا۔ یہ اب باہر لڑکے گالم گلوچ کر رہے ہیں، اساتذہ وہی بیٹھے اپنے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی مجھے بڑی آج تک دل کو لگی ہوئی ہے میری بات، کہنے کہ بیٹا پہلے یہاں اساتذہ ہوتے تھے، اب یہاں گورنمنٹ سرونٹس ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی۔ تو چلیں سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرا حصہ یہاں پہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر اس میں آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے حصے میں، اور امید یہ ہے کہ آپ اس میں بھی ایسی ہمیں دلچسپ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔